اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، ماہ رمضان شریف کے اندر نماز تراویح 20 رکعات ہے۔ واجب الاحترام امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف اور امام بہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے علاوہ ماہ رمضان شریف میں 20 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ واجب الاحترام جو 20 رکعات نہیں پڑھتے اور 8 رکعات پڑھتے ہیں نماز تراویح، وہ اس حدیث شریف پر یہ اعتراض کرتے ہیں اس کی سند کے اوپر کہ اس کی سند میں ایک راوی ہیں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کہ یہ ضعیف ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض ناقدین نے جو اس کے اوپر جرح کی ہے، ان کے ضعف کے اوپر، یہ مبہم ہے، اس کے اندر ابہام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عظیم محدث، آپ فرماتے ہیں کہ ابو شیبہ حافظ ہیں۔ ابن عدی فرماتے ہیں لہو احادیث صالحہ۔ یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ یہ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان جن کے بارے میں ضعف اور ضعیف کہا گیا، ان کے بارے میں یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ وہ عادل القضات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم محدث اور کبار علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ اس حدیث پاک کے بارے میں، جس کے بارے میں 8 پڑھنے والے اس راوی کے اوپر ضعف کا اور ضعیف ہونے کا اس راوی پر اعتراض کرتے ہیں، اس حدیث شریف کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو شیبہ اس قدر ضعیف نہیں کہ اس کی روایت کو مطلقاً نظر انداز کر دیا جائے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف سے 20 رکعات تراویح امام الائمہ، امام الحدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ مجتہدین نے استدلال کیا ہے 20 رکعات کا اس حدیث شریف سے۔ اور جب مجتہد کسی حدیث سے استدلال فرمائے تو وہ استدلال اس حدیث کے صحت کی دلیل ہوتا ہے۔ چنانچہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی حدیث کی صحت کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اس سے کسی مجتہد نے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرے تو وہ استدلال اس حدیث کی صحت کی دلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ابن حمام نے تحریر میں تقریر کیا ہے۔ واجب الاحترام، یہ حدیث شریف جو ہے، اس حدیث شریف کو جس کے اوپر ضعف کا، اس کے راوی کے اوپر ضعیف ہونے کا اعتراض کرتے ہیں، اس حدیث شریف کو آثار صحابہ سے مؤید یعنی تائید حاصل ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کثیر کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وہ روایات مروی ہیں کہ جن سے 20 رکعات تراویح پڑھنا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے آثار سے جو ہے اس حدیث شریف کو جو ہے وہ تائید حاصل ہے۔ چنانچہ امام بہقی نے اپنی سنن میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ صائب بن یزید سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعات نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس کو سنن بہقی کے اندر روایت کیا گیا، فتح الباری میں بھی ہے۔ نیز امام ترمذی نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ اکثر اہل علم کا مسلک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کی روایت کے مطابق 20 رکعات تراویح ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب حنفیہ اور شافعیہ اور حنابلہ نے بہقی کی اس حدیث صحیح سے
استدلال کیا ہے جو سائب بن یزید سے مروی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اسی طرح حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں۔ واجب الاحترام اس سے ثابت ہوا کہ اس حدیث شریف کو آثار صحابہ سے تائید حاصل ہو رہی ہے، جس کے اوپر بھی اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے جو تراویح کا لفظ ہے لغت کے اعتبار سے یہ جمع کا لفظ ہے، اور تراویح ترویہ کی جمع ہے، اور عربی کے اندر جمع کا جو اطلاق ہے وہ کم سے کم 2 سے زائد پہ ہوتا ہے۔ اب اس کا حساب لگایا جائے تو تراویح کے اندر 3 ترویے بنتے ہیں، اور ترویہ جو ہے یہ 4 رکعت کے بعد ہوتا ہے، اور اب یوں بھی حساب لگایا جائے تو 8 رکعت نہیں بنتی، لہٰذا تراویح کو 8 رکعت پڑھنا یہ اس اعتبار سے بھی، لغت کے اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، توجہ سے آپ سماعت فرمائیں کہ صحیح اور صریح حدیث شریف سے حضور علیہ السلام کا صرف آخری رمضان شریف میں تراویح پڑھنا ثابت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس آخری رمضان کی بھی صرف 3 راتوں میں تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ نمبر 3، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان 3 راتوں کے علاوہ تراویح کی جماعت ثابت نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضور علیہ السلام سے تراویح میں ختم قرآن مجید ثابت نہیں ہے۔ واجب الاحترام یہاں پہ میں ضمناً بات عرض کر دوں، ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محبت کے اندر چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگانے والے، اور ساتھ آقا کریم کی ذات بابرکات میں محبت اور ادب کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھنے والے، ہم تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کے تمام کرتے ہیں، اور ثواب ہے، اجر ہے، اور اس کی ہم تلقین کرتے ہیں، اور 20 رکعات ہی پڑھتے ہیں، ختم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک سوال بن رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ صحیح صریح مرفوع حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے صرف آخری رمضان میں تراویح پڑھنا ثابت ہے، ایک آخری رمضان میں، اور آخری رمضان کی بھی صرف 3 راتوں میں ثابت ہے، اور پورا قرآن مجید بھی آقا کریم علیہ السلام سے تراویح میں پڑھنا جو ہے ختم شریف کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اب جو ہر رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں اس پر وہ صحیح صریح اور مرفوع متصل حدیث پیش کرے۔ دوسرا یہ ہے، حضور علیہ السلام سے صراحت کے ساتھ صرف 3 راتوں میں تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور جو 8 پڑھتے ہیں رمضان شریف کی ہر شب میں، رمضان شریف کی ہر رات میں، ہر شب میں جو تراویح پڑھتے ہیں اس پر وہ صحیح صریح مرفوع متصل جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں یہ حدیث پیش کرے۔ واجب الاحترام ایک یہ بھی ہے کہ نوافل جو ہے اس میں اصل یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرد کی نماز میں افضلیت یہ ہے کہ گھر میں پڑھے سوائے فرائض کے۔ تو اب نوافل پڑھنا تو یہ افضل اور یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھا جائے، آپ ہر شب مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ صحیح صریح مرفوع متصل حدیث پیش کریں جو آپ ہر بات میں ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ اور بحمد اللہ تعالی ہم نے آپ کو بیہقی شریف کی آپ کو جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے، اور اس کے اوپر جو اعتراض کیا اس کا جواب بھی میں نے دیا کہ اس کے ذوق کے جو ہے وہ مبہم ہے، اس کے اوپر بھی محدثین نے کلام فرمایا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، رمضان شریف میں ختم قرآن شریف کا التزام کرتے ہیں، اس امر پر بھی صحیح صریح مرفوع متصل حدیث جو ہے وہ پیش کرے، جو ہماری 20 رکعات والی حدیث کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہوئے صحیح صریح مرفوع متصل حدیث کا تقاضا کرتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف میں ہے، اس کا خلاصہ یہ ابو سلمہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت سوال کیا گیا آقا علیہ السلام رمضان شریف میں کیسے نماز پڑھتے تھے، تو اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ 8 رکعت جو ہیں وہ نماز
نماز پڑھتے تھے اور 3 جو ہے وہ وتر پڑھتے تھے۔ اب اس 8 کو جو 8 پڑھنے والے ہیں وہ تراویح پہ معمول کرتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کو یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، لیکن مسلم شریف کے اندر جو ہے یہ جیسے بیان کی گئی ہے ابو سلمہ کی روایت جو ہے ایک طریقے سے یوں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، ان سے یہ روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام 3 وتر پڑھتے اور 10 جو ہے وہ تہجد پڑھتے، اس طرح 13 بنتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طریقے سے یوں روایت ہے کہ 3 وتر پڑھتے اور 8 جو ہے وہ تہجد پڑھتے اور 11 ثابت ہے ٹوٹل۔ اسی طریقے سے تیسری روایت جو ملتی ہے وہ 3 وتر پڑھتے اور 6 تہجد پڑھتے اور 9 ٹوٹل روایت ہے۔ اب دیکھیں مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے یہ 3-4 طریقوں سے جو ہے وہ روایت ہے، تو اس کے اندر بھی دیکھیں ایک میں فرمایا گیا کہ 10 رکعت تراویح بنے گی اگر یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور ایک طریقے کے مطابق 8 رکعت تراویح بنے گی، اور ایک طریقے کے مطابق جو روایت کی گئی ہے وہ 6 رکعت تراویح بنے گی جو اس حدیث سے تراویح استدلال کرتے ہیں۔ تو واجب الاحترام اسی طریقے سے یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف کے اندر بھی ہے کتاب التہجد میں، اور ایک اور دوسری بھی ہے باب ما یقرأ فی صلاۃ الفجر کے اندر۔ تو واجب الاحترام ان دونوں مقامات کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک جگہ 8 رکعات ہے اور دوسری جگہ 10 رکعات بنتی ہیں۔ تو واجب الاحترام ابو سلمہ کی یہ روایت جو ہے یاد رکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ تہجد کے بیان میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے امام بخاری اور دوسرے ائمہ حدیث نے اس تہجد اور قیام اللیل کے ابواب میں ذکر فرمایا ہے، تو اس سے مراد تہجد ہی ہے، 8 رکعت کی تراویح مراد نہیں۔ محترم خواتین و حضرات، دوسرا یہ ہے کہ آپ سے تو یہ بھی روایت ہے کہ 10 پڑھی ہیں اور 6 بھی 8 بھی ہیں، تو کس بنا کے اوپر صحیح صریح مرفوع متصل حدیث کے ساتھ جو ہے آپ نے 8 کو مل لیا اور 8 کو تراویح پہ معمول کر لیا اور 6 والی کو چھوڑ دیا اور 10 والی کو چھوڑ دیا؟ تو صحیح صریح مرفوع متصل حدیث وہ کون سی ہے؟ واجب الاحترام یہ ہمیں بھی دکھانی چاہیے تاکہ ہم بھی اس پہ عمل کریں۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام رمضان شریف اور غیر رمضان میں 8 رکعات ادا فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سوال کیا گیا اور جو آپ نے جواب دیا، یہ جواب اس نماز کے بارے میں تھا جو رمضان شریف اور غیر رمضان دونوں میں مشترک ہے، یعنی رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور رمضان اور غیر رمضان میں جو نماز ہے وہ مشترک جو ہے وہ تہجد ہے، جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ تراویح تو رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی، لہذا اس حدیث پاک سے 8 جو آپ نے جواب دیا، 8 رکعت جو ہے اس کو تہجد کی جو ہے ان کو تراویح کے اوپر معمول کرنا، یہ اس لیے بھی درست نہیں جو بھی میں نے عرض کیا۔ اسی طریقے سے محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے نفس مضمون سے ظاہر ہو گیا کہ حضور یہ نماز رات کو بیدار ہو کر پڑھتے تھے، اور نیند سے بیدار ہو کر نماز پڑھنا تہجد کا خاصہ ہے، تراویح کا خاصہ نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، پھر یہ تمام دلائل سن کے وہ احباب جو 8 پڑھتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح میں اور تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واجب الاحترام اس کے لیے کچھ گزارشات آپ سماعت کیجئے کہ وہ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے کسی فرمان سے یہ بات ثابت نہیں کہ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، بلکہ آثار اور سنن سے جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ تہجد رمضان اور غیر رمضان میں عام اور مشترک ہے، اور تراویح کی نماز جو ہے رمضان کے ساتھ خاص اور منفرد ہے، اور عام کو خاص کا عین قرار دینا، عام کو خاص کا عین قرار دینا یہ درست نہیں۔ اسی طرح گزارش یہ ہے کہ روزے 2 ہجری کو فرض ہوئے، اور تہجد جو ہے اس سے پہلے بھی مشروع تھی، اور روزوں کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تراویح کی نماز جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ تہجد جو ہے مقدم ہے، یعنی روزے تو 2 ہجری کو فرض ہوئے،
اور اس سے پہلے تہجد کی نماز پڑھی جاتی تھی، تو تہجد کی نماز ہوئی مقدم اور تراویح کی نماز ہوئی مؤخر۔ تو واجب الاحترام مؤخر کو مقدم کا عین قرار دینا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، یہ بھی درست نہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طریقے سے گزارش یہ ہے کہ تہجد کی عدد میں تعیین نہیں ہے، یعنی تہجد جو ہے وہ آپ روایات کو دیکھیں تو 6 پڑھنا بھی ثابت ہے، 10 پڑھنا بھی ثابت ہے، 8 پڑھنا بھی ثابت ہے، تو 4 سے لے کے تو محترم خواتین و حضرات اس میں تعیین نہیں ہے۔ اور تراویح کی رکعات کا عدد ہر ایک کے نزدیک معین ہے، اور معین کو غیر معین کا عین قرار دینا واجب الاحترام یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرکیف محترم خواتین و حضرات 20 رکعات نماز تراویح ہے، تو 20 رکعات نماز تراویح ہی پڑھنی چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں جس طرح آپ رمضان شریف کے روزے بحمدہ اللہ تعالیٰ و برسول الکریم اللہ کے فضل سے بڑے ذوق اور شوق سے ہم رکھتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مساجد کے اندر نماز تراویح 20 رکعات پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تبلیغ دین کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔